بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا حج کا واقعہ بیان کریں گے اور ایک موچی کا واقعہ بیان کریں گے کہ جس موچی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کیا۔ تو اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک کنیز پر عاشق ہو گئے۔ ایک نہایت سرد رات میں وہ اس کے گھر کے دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ تمام رات برف باری ہوتی رہی اور اس کے دیدار کے انتظار میں کھڑے رہے۔ صبح کی اذان ہوئی تو سمجھے کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ جب دن چڑھا تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے ساری رات شدید سردی میں ایک لڑکی کے دیدار کے انتظار میں گزار دی۔ کاش یہ وقت رب کائنات کے دربار میں گزارا ہوتا۔ ان کے دل سے ایک آواز نکلی کہ اے مبارک کے بیٹے، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کے لیے مشقتیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر۔ پھر انہوں نے ایسی توبہ کی کہ ولایت کے بلند مقام پر پہنچے۔ حلال و حرام اور حقوق و فرائض کا اس قدر خیال رکھا کہ آج کے دور میں اس کا تصور بھی محال ہے۔ ایک بار گھوڑے پر سفر کر رہے تھے، نماز کے لیے ایک جگہ رکے۔ آپ نماز میں مشغول ہو گئے۔ گھوڑا قریبی کھیت میں چرنے لگ گیا۔ جب آپ نے دیکھا تو یہ سوچ کر غیر حلال چارہ گھوڑے کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ گھوڑے کو وہیں چھوڑ دیا۔ یہیں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سال میں حج سے فارغ ہوا تو حرم شریف میں ایک ساتھ کے لیے سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس سال کتنے لوگ حج کے لیے آئے ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ۔ پہلے نے پھر پوچھا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ انہوں نے بتایا کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ یہ سن کر میرے دل میں اضطراب پیدا ہوا۔ میں نے کہا اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ دور دراز سے صحراؤں اور بیابانوں سے گزر کر حج کے لیے یہاں آئے ہیں، کیا ان سب کی ساری تکلیفیں اور مصائب رہ گئے؟ فرشتے نے کہا کہ دمشق کا ایک موچی ہے، اس کا نام علی ابن الموفق ہے۔ وہ اگرچہ حج کرنے نہیں پہنچ پایا مگر اس کا حج قبول ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے طفیل اس سال حج کرنے کے لیے آنے والے تمام افراد کو بخش دیا۔ خواب سے بیدار ہوا تو اس شخص کی زیارت کے شوق نے دمشق کی طرف جانے والا راستے پر مجھے چلا دیا۔ کافی محنت کے بعد اس کا گھر تلاش کیا، اسے آواز دی۔ دروازہ کھلا تو میں نے علی ابن الموفق سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ دروازہ کھولنے والے شخص نے کہا کہ میں ہی علی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے اندر لے گیا۔ میں نے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میں پارہ دوزی کرتا ہوں۔ میں نے اسے خواب کا واقعہ سنایا تو اس نے میرا نام پوچھا۔ نام سنتے ہی اس نے نعرہ لگایا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو میرے اصرار پر اس نے بتایا کہ مجھے 30 سال سے حج کی آرزو تھی۔ میں نے ان 30 سالوں میں 30,000 درہم جمع کی اور اس سال حج کا ارادہ کیا۔ ایک دن میری بیوی جو حاملہ تھی، اس نے مجھ سے کہا کہ ہمسائے کے گھر سے نہایت لذیذ کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، جاؤ اور کچھ طعام میرے لیے مانگ لاؤ۔ میں گیا تو ہمسائے نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو یہ کھانا نہیں دے سکتا۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میرے غصے کو دیکھتے ہوئے ہمسائے نے بتایا کہ یہ کھانا تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے پوچھا جو تمہارے لیے حلال ہے میرے لیے حرام کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا کہ میرے بچے گزشتہ 3 روز سے بھوکے تھے۔ میں باہر گیا تو مجھے ایک جگہ مردار گدھا مل گیا۔ میں گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ لایا۔ ہم 3 روز کے بھوکوں کے لیے تو جائز ہے مگر آپ کے لیے حلال نہیں۔ یہ سن کر میں بہت شرمندہ ہوا۔ مجھے ایک آگ سی لگ گئی۔ گھر واپس آیا تو سوچا کہ میرے ہمسایہ بھوکا ہے، مردار گوشت کھانے پر مجبور ہو جائے تو مجھے حج کرنے سے کیا ثواب ملے گا؟ چنانچہ میں نے 3,000 درہموں والی تھیلی نکالی اور جا کر اپنے ہمسائے کو دے آیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ اس نے میرے خلوص کو یہ شہادت بخشی۔
یہ داستان سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت سب عبادتوں سے بڑی عبادت ہے۔